بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام الطاف الرحمن رومی ہے اور میرا تعلق ضلع چترال کے ساتھ ہے، اور بیسیکلی میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں۔ آج میں نے سوشل میڈیا کے اندر اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر ایک نیوز میں نے دیکھا، اس کے اندر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے سیاسی اس چپقلش کے اندر ایک ایسے سسٹم کو بھی لایا گیا ہے جو کہ ان تمام تر کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، اور اس ہاسپٹل سے میں خود مستفید ہو چکا ہوں، اور اس کے اندر جو آنکھوں دیکھا حال، گراؤنڈ ریالٹیز میں نے دیکھی ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ، جو سیاست، جو گندی سیاست یہاں پر کئی اشروں سے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہ رکھنے والی باتوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور عوام کے فلاح و بہبود کے اوپر کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی بات یہاں تک آ گئی کہ شوکت خانم جیسے ایک معتبر ادارہ، جو کہ 100% ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس کے اندر جب انسان پریکٹیکلی، پہلے تو خدا کسی کو وہاں تک نہ لے کر جائے، لیکن جب کبھی انسان کو زندگی میں اس کی طرف جانے کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر انسان وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح ایک سسٹم ہے، اور اس کی سروس ڈیلیوری کا کیا طریقہ کار ہے، اور کون کس طرح کے لوگ وہاں پر مفت علاج کے لیے ایلیجیبل ہے۔ 2016 کے اندر میرا چھوٹا بھائی، حالانکہ میرے انکل کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے ضلع چترال کے اندر اپنے انکل کے بیٹے کو بھی ہم بھائی کی طرح ہی سمجھتے ہیں، تو اس کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی، اور وہ بھی 4 اسٹیج تک پہنچ چکا تھا۔ اور اس دوران ہم یہاں پشاور کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، سب سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی، اپائنٹمنٹ لے کے دکھا دیے، لیکن کینسر اس کا 4 اسٹیج تک آ چکا تھا۔ اور مجھے ہمارے چترال کے ہی ایک ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا، محترم جناب ڈاکٹر صدیق صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا یہاں پر کیٹاگری کے لیے، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بے شک اس کو لے کر شوکت خانم کی طرف چلے جائے، اور وہاں اس کی کوئی امید نظر آتی ہے کہ اس کا علاج ہوگا۔ تو میں وہاں پر چلا گیا، اور جب میں جا رہا تھا، میرے اکثر احباب نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، اس بندے کا وہاں پر علاج ممکن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہاں تو کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ بہرحال میں حوصلہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر وہاں پر چلا گیا۔ 16 مہینے تک وہ شوکت خانم کے اندر زیر علاج رہا۔ میں یہاں پر حلفاً آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم سے کسی نے 10 روپے بھی نہیں لی ہے، اور الٹا کروڑوں روپے کا علاج اس بندے کا وہاں پر کامیابی سے ہو چکا ہے۔ آج وہ بندہ، اس کا نام لطیف الرحمان ہے، اس کا تعلق ضلع چترال کے ساتھ ہے، وہ میرے فیملی کے ساتھ ہے۔ وہ کینسر کے 4 اسٹیج کے بعد اب اس مہلک ترین بیماری سے چھٹکارا پا چکا ہے۔ شوکت خانم کے ہی پلیٹ فارم سے اس کا علاج ہو چکا ہے، اور انتہائی انصاف کے ساتھ اس کا علاج ہو چکا ہے۔ شوکت خانم کے اندر کیا ہے میں آپ لوگوں کو ذرا بتاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہاں پر رہنے کی اور ایک مریض کے ساتھ اٹینڈنس ہونے کے لیے مجھے موقع ملا تھا وہاں پر، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایک پیورلی ایک خیراتی ادارہ ہے، اور وہاں پر انسان کو انسان سمجھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایک ہی کمرے کے اندر 2 مریض ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دوسرے بیڈ کے اوپر جو مریض ہے، بیڈ نہیں بلکہ پورشنز ہیں، اور اس مریض کو اور دوسرے مریض کو ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ مفت میں کر رہا ہے یا یہ مفت میں کر رہا ہے، اور جو معالجین وہاں پر ہاسپٹل کے اندر ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آیا یہ لوگ مفت پہ یہاں پر علاج حاصل کر رہے ہیں یا یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے دے کے علاج کر رہے ہیں۔ وہاں پر ہر ایک مریض کو اپنا ایک اسٹیٹس دیا جاتا ہے، اس کو پراپر انسان کی طرح اس کا کیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس صاف ستھرا ماحول، ایک اٹینڈنس کے لیے مفت کھانا، اور دیکھیں جی کیا فائدہ ہے۔ سیاست تو آپ لوگوں نے کی ہے آلریڈی، تمام چیزوں کے اوپر کی ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات بہتانات لگائے ہیں، ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے کسی بھی میدان میں معاف نہیں کی ہے، لیکن اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم جیسے ایک خیراتی اور معتبر ادارے کے اوپر سیاست نہ کرے۔ باقی جس طرح آپ لوگ سیاست کھیلتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ،
اس پر ہمارا ویسے بھی کوئی نہ رول ہے نہ کوئی کردار ہے، لیکن شوکت خانم کے اوپر اگر کوئی بات کی جائے تو میں یہ اپنے اوپر لازم سمجھوں گا، کیونکہ میرے بھائی کی جان وہاں پر بچ چکی ہے، میرے بھائی کا وہاں پر مفت میں علاج ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے پیمنٹ دے چکے ہوتے جتنا علاج اس کا ہوا ہے، ایک دن میں حساب لگا رہا تھا 41 مرتبہ تو اس بندے کی ایم آر آئی ہوئی ہے۔ ایک ایم آر آئی کی قیمت، جو کہ ایک خاص قسم کا ایک سرا ہے، ایک اپڈیٹڈ قسم کا ایک سرا ہے جو کہ اسٹینڈ کرتا ہے میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کے لیے، اور وہ اگر پرائیویٹلی کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر 10 سے 15,000 روپے ابھی بھی خرچہ آتے ہیں۔ اگر 41 مرتبہ ایک بندے کی ایم آر آئی ہوئی ہو، سینکڑوں مرتبہ اس کی سی ٹی سکینز ہوئے ہو، اس کی کتنے ٹیسٹ وہاں پر ہو چکے ہو، جب آدمی وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک اعزاز کے ساتھ اس کے لیے ڈریس، مکمل ڈریس سی کر اس کو دے دیتے ہیں، اس کو ایک چھوٹا سا موبائل بھی دے دیتے ہیں۔ مطلب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام الطاف الرحمن رومی ہے اور میرا تعلق ضلع چترال کے ساتھ ہے، اور بیسیکلی میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں۔ آج میں نے سوشل میڈیا کے اندر اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر ایک نیوز میں نے دیکھا، اس کے اندر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے سیاسی اس چپقلش کے اندر ایک ایسے سسٹم کو بھی لایا گیا ہے جو کہ ان تمام تر کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، اور اس ہاسپٹل سے میں خود مستفید ہو چکا ہوں، اور اس کے اندر جو آنکھوں دیکھا حال، گراؤنڈ ریالٹیز میں نے دیکھی ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ، جو سیاست، جو گندی سیاست یہاں پر کئی اشروں سے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہ رکھنے والی باتوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور عوام کے فلاح و بہبود کے اوپر کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی بات یہاں تک آ گئی کہ شوکت خانم جیسے ایک معتبر ادارہ، جو کہ 100% ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس کے اندر جب انسان پریکٹیکلی، پہلے تو خدا کسی کو وہاں تک نہ لے کر جائے، لیکن جب کبھی انسان کو زندگی میں اس کی طرف جانے کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر انسان وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح ایک سسٹم ہے، اور اس کی سروس ڈیلیوری کا کیا طریقہ کار ہے، اور کون کس طرح کے لوگ وہاں پر مفت علاج کے لیے ایلیجیبل ہے۔ 2016 کے اندر میرا چھوٹا بھائی، حالانکہ میرے انکل کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے ضلع چترال کے اندر اپنے انکل کے بیٹے کو بھی ہم بھائی کی طرح ہی سمجھتے ہیں، تو اس کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی، اور وہ بھی 4 اسٹیج تک پہنچ چکا تھا۔ اور اس دوران ہم یہاں پشاور کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، سب سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی، اپائنٹمنٹ لے کے دکھا دیے، لیکن کینسر اس کا 4 اسٹیج تک آ چکا تھا۔ اور مجھے ہمارے چترال کے ہی ایک ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا، محترم جناب ڈاکٹر صدیق صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا یہاں پر کیٹاگری کے لیے، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بے شک اس کو لے کر شوکت خانم کی طرف چلے جائے، اور وہاں اس کی کوئی امید نظر آتی ہے کہ اس کا علاج ہوگا۔ تو میں وہاں پر چلا گیا، اور جب میں جا رہا تھا، میرے اکثر احباب نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، اس بندے کا وہاں پر علاج ممکن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہاں تو کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ بہرحال میں حوصلہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر وہاں پر چلا گیا۔ 16 مہینے تک وہ شوکت خانم کے اندر ذیل علاج رہا۔ میں یہاں پر حلفاً آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم سے کسی نے 10 روپے بھی نہیں لی ہے، اور الٹا کروڑوں روپے کا علاج اس بندے کا وہاں پر کامیابی سے ہو چکا ہے۔ آج وہ بندہ، اس کا نام لطیف الرحمان ہے، اس کا تعلق ضلع چترال کے ساتھ ہے، وہ میرے فیملی کے ساتھ ہے۔ وہ کینسر کے 4 اسٹیج کے بعد اب اس مہلک ترین بیماری سے چھٹکارا پا چکا ہے۔ شوکت خانم کے ہی پلیٹ فارم سے اس کا علاج ہو چکا ہے، اور انتہائی انصاف کے ساتھ اس کا علاج ہو چکا ہے۔ شوکت خانم کے اندر کیا ہے میں آپ لوگوں کو ذرا بتاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہاں پر رہنے کی اور ایک مریض کے ساتھ اٹینڈنس ہونے کے لیے مجھے موقع ملا تھا وہاں پر، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایک پیورلی ایک خیراتی ادارہ ہے، اور وہاں پر انسان کو انسان سمجھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایک ہی کمرے کے اندر 2 مریض ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دوسرے بیڈ کے اوپر جو مریض ہے، بیڈ نہیں بلکہ پورشنز ہیں، اور اس مریض کو اور دوسرے مریض کو ایک دوسرے کے معاملات کا
पता नहीं चलता कि वो मुफ्त में कर रहा है या ये मुफ्त में कर रहा है, और जो मुआलिजीन वहां पर हॉस्पिटल के अंदर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी नहीं पता होता कि आया ये लोग मुफ्त पे यहां पर इलाज हासिल कर रहे हैं या ये लोग लाखों करोड़ों रुपए दे के इलाज कर रहे हैं। वहां पर हर एक मरीज को अपना एक स्टेटस दिया जाता है, उसको प्रॉपर इंसान की तरह उसका केयर किया जाता है। आपके पास साफ सुथरा माहौल, एक अटेंडेंस के लिए मुफ्त खाना। और देखिए जी, क्या फायदा है? सियासत तो आप लोगों ने की है ऑलरेडी, तमाम चीजों के ऊपर की है, एक दूसरे की इज्जतों को उछाले हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात बुहतानात लगाए हैं, एक दूसरे को आप लोगों ने किसी भी मैदान में मुआफ नहीं की है, लेकिन अपने जाती मकासद के लिए। लेकिन मैं यहां पर एक बहैसियत इंसान और बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी ये बताना मुनासिब समझता हूं कि शौकत खानूम जैसे एक खैराती और मोतबर इदारे के ऊपर सियासत ना करे। बाकी जिस तरह आप लोग सियासत खेलते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस पर हमारा वैसे भी कोई ना रोल है ना कोई किरदार है, लेकिन शौकत खानूम के ऊपर अगर कोई बात की जाए तो मैं ये अपने ऊपर लाजिम समझूंगा, क्योंकि मेरे भाई की जान वहां पर बच चुकी है, मेरे भाई का वहां पर मुफ्त में इलाज हो चुका है। अगर हम उनके लिए पेमेंट दे चुके होते जितना इलाज उसका हुआ है, एक दिन में हिसाब लगा रहा था 41 मरतबा तो उस बंदे की MRI हुई है। एक MRI की कीमत, जो कि एक खास किस्म का एक्सरा है, एक अपडेटेड किस्म का एक्सरा है जो कि स्टैंड करता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के लिए, और वो अगर प्राइवेटली कोई करता है तो उसके ऊपर 10 से 15 हजार रुपए अभी भी खर्चा आते हैं। अगर 41 मरतबा एक बंदे की MRI हुई हो, सैकड़ों मरतबा उसकी CT स्कैन्स हुए हो, उसकी कितने टेस्ट वहां पर हो चुके हो, जब आदमी वहां से फारिग होता है तो उसको बाकायदा एक एजाज के साथ उसके लिए ड्रेस, मुकम्मल ड्रेस सीकर उसको दे देते हैं, उसको एक छोटा सा मोबाइल भी दे देते हैं। मतलब आपको